ایک تو دجال ہے جس کو حدیث میں دجال اکبر بھی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل ہوگا، لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک دجال نہیں آئے گا، حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ تو بڑا دجال ہوگا، دجال اکبر اس لیے حدیث نے کہا۔ اس دجال کے آنے سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے، بہت سارے دجال آئیں گے، یعنی بہت سارے فتنے آئیں گے، اور آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ موجودہ زمانے کی ٹیکنالوجی ہے، آپ اس کو سوشل میڈیا کہہ لیں، آپ اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ لیں، یا آپ جو بھی کہہ دیں، یہ ٹیکنالوجی نعمت ہے، ہم جتنا فائدہ اٹھا سکیں گے اس سے اٹھائیں گے، ہمیں کہیں جانا ہے اس کا راستہ نہیں پتا، ہم اس سے ٹیکنالوجی سے استفادہ کر کے لوکیشن معلوم کر کے چلے جائیں گے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے میں دین سمجھوں تو یہ فتنے کی نشانی ہے۔ یہ آپ کو امانتاً آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ کے کان میں ڈال رہا ہوں کہ کبھی یہ غلطی نہ کیجئے گا کہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے، اے آئی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دین کو سمجھیں اور دین کو اس کے ذریعے سمجھ کر رائے قائم کریں۔ یہ دجالی فتنہ ہے اور ہمیں ایسا لے جائے گا، بیڑا غرق کرائے گا، وہ جو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى میں نے کہا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، گھڑے میں جا کر گریں گے۔ تو بس اس لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو عبس میں نے کہا، عبس و تولی، میں نے جو صورت بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سرداران بھی آئے ہوئے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم بھی آئے، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ آپ کے پاس جو بے طلب آیا ہے اس کو چھوڑے، جو سچی طلب کے ساتھ آیا ہے اس پر توجہ دے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم دین صحیح سورس کے ذریعے سیکھنے والے بنے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ صحیح سورس بولنے والا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم صحیح سورس سے دین حاصل کریں اور اس پر چلنے والے بنے، ورنہ بعض دفعہ دین پر چلنے والا اور دین کا دعوے دار بھی شاید دھوکے میں پڑ جائے گا۔ اس کی یہ بہت نازک مسئلہ ہے، یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر پوری بات کرنے کا دل چاہے، لیکن واضح بات ہے موقع نہیں ہے، اس لیے میں صرف گوش گزار آپ کو کر رہا ہوں اور امانتاً کہہ رہا ہوں، اور آپ کی ہمدردی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، محبت میں کہہ رہا ہوں، آپ کے حوالے یہ امانت کر رہا ہوں کہ یہ نہ کیجئے گا کہ دین سوشل میڈیا، گوگل، ان اسباب کے ذریعے آپ حاصل کریں، ترجمہ بھی پڑھیں قرآن پاک کا، حدیث بھی سیکھیں، لیکن علماء کی نگرانی میں۔ اور اللہ نے اپنے کرم سے آپ کو محلے میں مدرسہ دیا ہوا، آپ اس کی قدر کریں، استفادہ کریں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ریونیو والی بات کہ بھائی جب محنت ہو رہی ہے آپ فائدہ اٹھا لیں، اور یہ دوستوں سے پوچھیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ کیوں جڑے ہوئے، ان کو کیا فائدہ ہوا، آپ معلوم تو کریں کہ ان کی زندگی بدلی ہے یا ہم نے ان کو کوئی نشہ چڑھا دیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے۔ اصل میں نشہ تو لفظ نہیں بولنا چاہیے، یہ دین میں ہے، لطف ہے۔ آدمی جب ایک رخ پر چلتا ہے نا تو پھر جیسے میں نے کہا موسیقی، کسی کو روح کی غذا معلوم ہوتی ہے اور کسی کو اسی میں پھر لطف آتا ہے۔ آپ ایک دفعہ چلیں گے، یہ قرآن میرے دوستوں غضب کا کلام ہے، ہم اور آپ اس کی قدر نہیں کرتے اور پڑھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکتیں رکھی ہیں، صرف پڑھنا برکتوں پر مشتمل، تو سمجھنا اور عمل کرنا یہ کیسے